رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہماری آخری گفتگو ہے اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ایک گفتگو ولایت تکوینیہ پر کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ ولایت تکوینیہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو ہوگی۔ بغیر کسی تمہید کے میں آج اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دیکھیے، اسی زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر مولا امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی، جب ولایت آل محمد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو اس طریقے سے خطاب کرتے ہیں: من والاکم فقد والا اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ۔ دیکھیے اس میں مولا کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اہل بیت آپ کا مقام یہ ہے۔ ولایت اہل بیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اے اہل بیت، اے آل محمد، اے معصومین، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کی ولایت گویا ایسی ولایت ہے کہ وہ اللہ کی ولایت کے برابر ہے۔ بس جس نے آپ سے دشمنی کی وہ دشمنی بھی ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے خدا کے ساتھ دشمنی کی۔ ومن احبکم فقد احب اللہ، اور جس نے آپ سے محبت کی، آپ سے الفت رکھی، آپ کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دی، گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، اور جس نے آپ سے بغض و عناد اور کینہ رکھا اس نے گویا اللہ کے ساتھ کینہ رکھا۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ دیکھیے، جتنے بھی میں نے مقامات
امام ہادی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کیے، وہ تمام مقامات ایک طرف، جتنے بھی مقامات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے یا جو اور زیارت جامعہ میں موجود ہیں، تمام مقامات اگر پلٹ کر آتے ہیں تو وہ ایک ہی منصب کی جانب پلٹ کر آتے ہیں، جس کو ولایت علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، ولایت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی یہ منصب ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے مقامات ہیں زیارت جامعہ کے اندر، اگر ان کی ولایت ہی ثابت نہیں ہوگی تو ان مقامات کا کیا ہوگا؟ پہلے ان کی ولایت ثابت ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ مقامات ان کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے، جب ولایت کی بات آتی ہے، اس سے پہلے کہ میں ولایت تکوینیہ کی جانب آؤں، میں ایک تمہید آپ کی خدمت میں ولایت تکوینیہ تک پہنچنے کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے کلیئر ہو جائے کہ ولایت جو اس میں امام ہادی بیان فرما رہے ہیں، من والاکم فقد والا اللہ وعاداکم فقد عاد اللہ، آپ کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ کوئی دلیل ہے اس کے اوپر؟ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا تعلق پروردگار عالم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت عمیق تعلق ہے، تو اس کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا ولایت تکوینیہ یعنی کیا۔ دیکھیے، بہت ہی معروف حدیث ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے 8ویں امام جب نیشاپور پہنچے، میں صرف آخری ایک حصہ بیان کروں گا، پوری حدیث سے مجھے کام نہیں ہے، صرف مجھے اپنے موضوع سے ملنا ہے۔ دلائل دینا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام پروردگار عالم کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں ولائی اعتبار سے۔ جب مولا کی سواری پہنچی تو مولا نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، بہت طویل حدیث ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حدیث ہے کہ جس کو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے۔ اور اس حدیث کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی حدیث کے جملوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو سند اس میں مولا امام رضا نے بیان فرمائی ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے بیان کی، ان سے ان کے بابا نے بیان کی، ان سے ان کے بابا نے بیان کی، ان سے ان کے بابا نے بیان کی ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جا کر خدا تک پہنچتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، مولا فرماتے ہیں اگر اس حدیث کے سلسلے کو، یہ جو مولا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، صرف اس سلسلے کو ایک کاغذ پر آپ لکھیں اور اس کو پانی میں گھولیں، گھولنے کے بعد اگر مجنون اور پاگل کو پلا دیں، اس کی دیوانگی دور ہو جائے گی۔ صرف سند کی بات ہو رہی ہے، یہ ابھی الفاظ کی تو بات ہی نہیں کی مولا نے۔ تو اس حدیث میں مولا امام رضا بیان فرماتے ہیں، میں بہت جلدی بیان کروں گا کیونکہ آج مجھے بہت سارے مطالب بیان کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو مولا نے آخر میں جا کر بیان فرمایا، اپنے رشتے کو، اپنے پیوند کو، ایک تعلق کو اپنے مولا بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے، میری امان کی جگہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا گویا ایسا ہے کہ میری امان میں داخل ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط پائے جاتے ہیں، کچھ شرائط ہیں اس کے، کہا انا من شروطہا، کہا ان میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی مولا نے بیان فرما دیا اگر اس قلعے توحید میں اگر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو ان کو پہلے ہماری ولایت سے آنا ہوگا۔ اگر ہماری ولایت کو، یعنی امام رضا سے لے کر مولا علی بن ابی طالب تک تمام ائمہ کی ولایت کو جو مانتا ہوگا وہی خدا کے قلعے میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک یہ حدیث بالکل ایسی ہی حدیث مولا امیر المؤمنین کے لیے ملتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس میں معصوم فرماتے ہیں ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ امیر المؤمنین کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ ایک حدیث میں پورا لفظ استعمال ہوا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لیکن یہ دوسری روایت ہے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب حسنی، کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے،
جو بھی اس ولایت میں آ گیا گویا میری پناہ میں آ گیا ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یا رک کر، سوال یہ ہے، مجھے بتائیے یہ جو پہلی والی روایت میں خدا کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یعنی توحید میرا قلعہ ہے، اور یہ دوسری روایت جو ہے جس میں علی ابن ابی طالب کو اپنی قلعے سے تعبیر کر رہا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، یہ دونوں قلعے الگ الگ ہیں یا ایک ہی قلعے ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا، ان قلعوں میں فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ یقیناً جواب کیا ہوگا؟ ایک ہی قلعے ہیں بھائی، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ امام رضا نے ثابت کر دیا جو اس میں داخل ہو گیا، کس میں؟ پہلے ولایت میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں خدا کے قلعے میں جگہ ملے گی۔ جب تک ولایت کو نہیں مانو گے تو تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک روایت، اس کے علاوہ خود زیارت جامع کے اندر یہ تمہید بہت غور سے سنیے گا، اگر یہ تمہید آپ تک پہنچ گئی تو ولایت تکوینیہ میں سوالات نہیں اٹھیں گے۔ یہ ولایت تکوینیہ کیوں ہے؟ معصوم کا اختیار کیا ہے؟ معصوم کی قدرت کیا ہے؟ کیسے معصوم نے یہ کر دیا؟ کیسے معصوم نے وہ کر دیا؟ یہ تمام چیزیں حل ہوتی چلی جائیں گی اگر یہ ولایت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت مشکل ٹاپک ہے، بہت کم بیان بھی کیا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی زیارت جامع کے اندر اسی پیوند خاص کو، اس تعلق خاص کو مولا امام ہادی بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں لا یاتی علیہ الا رضاکم، اہل بیت آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے بغیر ایک انسان گناہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے قلعہ ولایت میں آنا ہوگا، اس کے بعد خدا اس کو معاف کرے گا۔ یہ زیارت جامعہ لا یاتی علیہ الا رضاکم، یعنی کیا مقصد ہوا اس کا؟ پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو توحید ہے، یہ پورا شہر ہے، اس توحید کے شہر کی آشنائی 14 ہی رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ رکھتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کی بیٹی رکھتی ہیں یا اور پنجتن پاک اور معصومین علیہ السلام، تو ہم یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے مولا، اے بی بی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی ہمیں نہیں معلوم توحید میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے، ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ زیارت جامع آپ کو سمجھا رہی ہے لا یاتی علیہ الا رضاکم، کبھی بھی ہمیں اس توحید میں جانے کا راستہ نہیں پتا، ہم کیسے توحید تک جائیں، اس قلعے میں کیسے داخل ہوں، بی بی ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ اسی وجہ سے امام ہادی یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، معاف کروانا چاہتے ہو تو تمہیں در اہل بیت پر آنا ہوگا، اس کے بعد خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد ایک زیارت ملتی ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ بہترین زیارت ہے، اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری بحث کیا چل رہی ہے؟ ولایت پروردگار اور ولایت آل محمد علیہ السلام ایک ولایت ہے، فرق کیا ہے؟ عرض کر دوں، انشاءاللہ بعد میں بھی عرض کروں گا تاکہ ذہنوں میں رہے۔ خدا کی ولایت جو ہے وہ ذاتی ہے، اصل جو ولایت ہے وہ پروردگار عالم کی ولایت ہے، ان کی ولایت وہ ولایت ہے جو خدا نے ان کو عطا کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ زیارت کے جملے کیا ہیں؟ السلام علی نفس اللہ القائم فیہ بالسنن، بہترین لفظ ہیں، السلام علیک یا میزان الاعمال۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مولا آپ اعمال کے میزان ہیں، آپ معیار اعمال ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ پہچانوانا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرے اعمال پروردگار عالم کے کہنے کے مطابق ہیں، اے مولا آپ ہی وہ میزان و ترازو ہیں، اگر میرے اعمال آپ کی ولایت کے سائے میں انجام پائیں گے تو گویا خدا اس کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علی نفس اللہ القائمہ فیہ بالسنن، اے مولا آپ کا مقام یہ ہے، آپ اللہ کا وہ نفس ہیں،
آپ اللہ کی وہ روح ہیں کہ جس روح کے ذریعے سے خدا کی جتنی بھی سنتیں زمین پر آپ دیکھتے چلے جائیں وہ اگر قائم ہے، اگر پا برجا ہے تو وہ خود آپ کی وجہ سے پا برجا ہے. آپ کی ذات وہ ذات ہے، یعنی آپ کا وجود اس قابل ہے. اگر خدا کی صفات کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی رحمت کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، خدا کے تمام کمالات کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی وجود میں زیارت کے مطابق اگر آپ کو نظر آئیں گے تو وجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے. اس میں بھی آپ نے دیکھا، یعنی گویا کہ جو تعلق علی ابن ابی طالب کا خدا کے ساتھ ہے اور خدا کا تعلق علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جو قائم ہیں، پابرجا ہیں، ثابت ہیں، مستحکم ہیں، استحکام پا رہی ہیں، وہ کس کے ذریعے؟ نفس اللہ کے ذریعے سے، روح اللہ کے ذریعے سے، جس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. غور فرمایا آپ نے. اب آ جائیے امام زمان علیہ السلام نے خود اپنے مقام کو ایک توقیع میں، توقیع یعنی جو امام زمان کی طرف سے ایک خط آئے، لیٹر آئے، امام نے اس میں کچھ بیان کیا ہو، اسی تعلق کو بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کیا؟ فَبِهِمْ مَلَأْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ، اے پروردگار اہل بیت کا مقام وہ مقام ہے کہ ان کے ذریعے سے تو نے پر کر دیا ہے، بھر کے رکھ دیا ہے. کس کو؟ آسمان کو، زمین کو. حتی ظہرا اللہ الہ الا انت، یہاں تک کہ یہ جو نور ائمہ علیہ السلام ہے، اس نور کے ذریعے سے آسمان کو بھی پر کر کے رکھ دیا ہے، زمین کو بھی پر کر کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اسی نور کے وسیلے سے، آل محمد کے وسیلے سے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ باقی ہے تو آل محمد کے وسیلے سے. اور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی. اسی طرح اسی زیارت جامعہ کے اندر، بس میری تمید ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد میں آؤں گا ولایت تکوینیہ کی جانب. اسی زیارت جامعہ کے اندر ایک جملہ ملتا ہے کہ جو ثابت کر رہا ہے کہ آل محمد کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے. من اراد اللہ بدأ بکم ومن وحدکم قبل عنکم ومن وحدہ قبل عنکم ومن قصدہ توجہ بکم. یہ تینوں جملے جو امام ہادی بیان فرما رہے ہیں اسی تعلق ولائی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہماری ولایت اگر ملی ہوئی ہے تو خدا کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، خدا کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ بدأ بکم، ائمہ آپ سے شروع کرنا ہوگا، تب جا کر اس کو خدا ملے گا. وَوَحِدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ، اگر اس کو کوئی ایک ماننا چاہتا ہے، اس کی توحید کو جاننا چاہتا ہے تو قبول کہاں سے ہوگی؟ قَبِلَ عَنْكُمْ، آپ کے پاس آئے گا تو اس کی توحید مکمل ہوگی. اس کے بعد دیکھیے وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ، جو خدا کا قصد کرنا چاہتا ہے اس کو کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ پہلے اس کو آپ کا قصد کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. یہ امام ہادی کے جملے ہیں عزیزان گرامی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آل محمد آل محمد آل محمد، کیونکہ خدا نے ان کو اپنی مشیت کی جگہ بنایا ہے. روایت بہت خوبصورت ہے. روایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں خلق اللہ المشیۃ بنفسها وخلق الاشیاء بالمشیہ. اور فرمائے اس جملے پر امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مشیت کو جو خلق کیا ہے وہ خود مشیت کے ذریعے خلق کیا ہے. لیکن جو جتنی اشیاء آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں، پتھر ہیں، حجر ہیں، مدر ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پہاڑ ہیں، جتنی چیزوں کو خلق جو کیا گیا ہے وہ مشیت کے ذریعے خلق کیا گیا ہے. اور امام آگے چل کر بیان کرتے ہیں وَنَحْنُ مَشِيَّةُ اللَّهِ، اور ہم ہی وہ خدا کی مشیت ہیں جن کے ذریعے سے تمام مخلوق کو خلق کیا گیا. اللہ اکبر.
اللہم جب یہ خدا کی مشیت کا ٹھکانہ بن گئے تو ایک اور روایت میں ملتا ہے خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں نحن اذا شئنا شاء اللہ و اذا کرہنا کرہ اللہ. بھائی جب مشیت کا ٹھکانہ یہ بن گئے ہیں یعنی کیا مقصد؟ یعنی جب خدا اپنی مشیت اور ارادے کو ایک مقام کے طور پر پیش کرنا چاہے گا وہ کہاں پر پیش کرے گا؟ قلب امام معصوم کے اوپر. آل محمد کے قلوب اس قابل ہیں کہ اگر خدا کا ارادہ فعلیت پانا چاہتا ہے دنیا میں مظہر تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی قلب ہے، قلب معصوم. اسی وجہ سے مولا کہہ رہے ہیں جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو اس وقت خدا بھی ارادہ کرتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو مکروہ قرار دیتے ہیں تو خدا بھی اس کو مکروہ قرار دیتا ہے. اب اس روایت کو سمجھیے. آپ ایک شخص آیا ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. مشیت آل محمد مشیت پروردگار فرق نہیں ہے سوائے اس کی مشیت ذاتی مشیت ہے. ان کی مشیت خدا سے کسب کی ہوئی مشیت ہے، خدا نے ان کو یہ مشیت عطا کی ہے. عزیزان گرامی ایک شخص آیا ختمی مرتبت کی خدمت میں آ کر کہتا ہے میری کچھ حاجات ہیں، آپ خدا سے دعا مانگیے کہ میری حاجات خدا پوری کر دے. بھائی جب ختمی مرتبت شافع روز جزا افضل کائنات نبی خدا کے بعد اگر افضل ترین مخلوق ہے خدا کی وہ نبی اکرم کی ذات ہے، سب سے افضل کائنات کے اندر دعا کرتے دعا مکمل ہو جاتی، اس کی حاجات پوری ہو جاتی. لیکن نبی اکرم نے ایک بات کو سمجھانا چاہا، کہا کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیے، کہا کہ تمہاری حاجات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ و انشاء علی ابن ابی طالب. اگر خدا نے چاہا اور اس کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے بھی چاہا تو تمہاری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی. کیا سمجھایا اس کے اندر؟ جو مشیت ان کی وہی مشیت خدا کی، جو مشیت خدا کی وہی مشیت ان کی ہے. اسی وجہ سے حدیث قصہ میں آپ دیکھتے ہیں، حدیث قصہ میں جب جبرائیل نے اجازت لے لی تھی خدا سے تو زمین پر آ کر یہ نبی اکرم سے اہل بیت سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ جبرائیل جب آپ اجازت لے کے آ گئے تھے، بڑے محترم فرشتے ہیں آپ، سردار ملائکہ ہیں، جب وہاں سے اجازت مل گئی تھی خدا نے اجازت دے دی تھی، اب زمین پر آ کر آپ یہ اہل بیت سے اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں؟ کیا میں بھی چادر میں آ سکتا ہوں؟ توجہ کیجئے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے ایک اجازت ہوتی ہے خدا کی، ایک ارادہ ہوتا ہے خدا کا. جب تک زمین پر اہل بیت کی اجازت خدا کی اجازت سے نہ مل جائے اس وقت تک ارادہ متحقق نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے جبرائیل جب زمین پر آئے کہا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. یہ سب سمجھایا جا رہا ہے ان کی ولایت پروردگار عالم کی ولایت ایک ہی ولایت ہے. فرق میں نے بتا دیا آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی یہ تمہید میری مکمل ہو گئی. تو جب ان کی ولایت اور خدا کی ولایت ایک ہے اور خدا نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا کا امر فقط یہی ہے کہ خدا جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، توجہ کیجئے گا، خدا جب کسی شے کا کسی چیز کو ہونے کا ارادہ کرتا ہے
فقط کہتا کن فیکون کہ ہو جا وہ ہو جایا کرتی ہے. اور امام صادق نے سمجھایا یہ کن بھی تمہیں سمجھانے کے مارے خدا نے کہا ہے, وگرنہ خدا کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا آپ تصور کیجئے یہ ائمہ علیہ السلام اسی کن فیکون کے ارادے کا مظہر کامل ہے. اور ارادہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے, علماء بیان کرتے ہیں یہ جو ارادہ ہے ارادہ تکوینیہ ہے نہ تشریعیہ. ارادہ تکوینیہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ تکوینیہ اس ارادے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ارادہ کرنے والے اور جس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی گیپ اور فاصلہ نہیں ہوتا ہے. یعنی یہاں پر ارادہ کرنے والے نے ارادہ کیا, وہاں پر وہ شے بغیر کسی فاصلے کے, بغیر کسی توقف کے متحقق ہو جایا کرتی ہے. اب مجھے بتائیے اسی ارادے کن فیکون کے مظہر کامل جو ہے وہ علیہ السلام ہیں, اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہیں. مجھے بتائیے اب جب یہ کسی شے کو کہیں گے ہو جا, وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کن فیکون کے مصداق کامل ہے. اسی وجہ سے شاعر یہاں پر کیا کہتا ہے, بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں علی سرحد کن فقاں کھینچتے ہیں. علی کی مشیت اگر ہوتی ہے, علی نے جب خط کن فقاں کھینچ دیا, ممکن نہیں ہے کہ اس میں اختلاف پیدا ہو جائے. اسی وجہ سے جناب سیدہ کی ولایت تکوینیہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ میری بیوی تو اسی کن فیکون کے ارادے کی مالکہ ہے. اس بی بی سیدہ پر بھی تو یہ ارادہ آتا ہے بھائی علی کی کفو ہیں جو کمالات امامت کے عہدے کے علاوہ ولایت تو بیوی بھی رکھتی ہے, یہ صلاحیت تو بیوی کے بعد بھی موجود ہے. اسی وجہ سے کیا کہا تھا, آپ سنتے رہتے ہیں, صرف ارادے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا کہا تھا, مادر گرامی بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں. کیا کہا تھا, بیٹا تمہارے کپڑے کل درزی لے کر آئے گا. نہ درزی موجود تھا نہ کپڑا موجود تھا, یہاں سیدہ نے ارادہ کیا, یعنی گویا کن کہا وہ فکیفہ یکون ہو گیا. صلی اللہ تعالی محمد وآل محمد. نہ درزی موجود تھا, کیونکہ خدا کے ارادے میں کوئی توقف اور فاصلہ نہیں ہے. یہاں خدا جب ارادہ کرتا ہے وہ شے ہو جایا کرتی ہے. بی بی نے یہ کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ آ جاؤ. ارادہ کیا, فرشتہ آیا, کپڑے دے کر چلا گیا. اسی کو تو ارادہ تکوینیہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, تو یہ ائمہ علیہ السلام خدا کے ارادے کا مرکز, خدا کی ولایت کا مرکز, جو ولایت ان کی ہے وہی ولایت پروردگار عالم کی ہے. قرآن میں تینی ولایتیں بیان کی گئی ہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ, پوری جو آیت ہے 3 ولایتیں اس کے اندر. اس لیے آپ دیکھتے چلے جائیے, بہت ساری مثالیں قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, بہت ہی معروف آیت ہے, جس میں پروردگار ولایت تکوینیہ آل محمد کو بیان کر رہا ہے. آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے حبیب کہہ دیجئے, اے اللہ تو اس ملک کا مالک ہے. توجہ کیجئے گا, اس ملک کا مالک ہے, اس کائنات کا مالک ہے. تو جسے چاہتا ہے یہ ملک عطا کر دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے اس ملک کو چھین لیتا ہے. تو ہی عزت دینے والا ہے, تو ہی ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے. بیدک الخیر, تمام نیکیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, کیونکہ تو ہر شے پر قادر ہے. یہ آخری ٹکڑا بالکل کافی ہے. جس کو اس آخری ٹکڑے پر اس آیت کا اعتقاد ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے, تو بھائی اسی خدا نے یہ حکومت جو حوالے کی ہے وہ آل محمد کے حوالے کی ہے. تو یہ بھی تو مانو, خدا کی قدرت کو مان لے تو خدا بڑا قدیر ہے, خدا قدرت رکھنے والا ہے. جس شخص کا بھی اس آیت کے آخری ٹکڑے پر اعتقاد ہے اس کو ماننا پڑے گا یہ جو حکومت عطا کی گئی ہے, یہ جو ولایت تکوینی عطا کی گئی ہے, یہ بھی اسی خدا کی جانب سے عطا کی گئی ہے.
مثال دوں بچوں کے لیے. دیکھیے میرے پاس رومال مثال کے طور پر آج لے کر نہیں آیا, لیکن رومال مثال دے رہا ہوں. رومال جو ہے وہ میرے پاس موجود ہو, میرا ذاتی رومال ہے, میری ملکیت میں ہے, میری حکومت میں ہے, کنٹرول ہے میرا مکمل اس کے اوپر. توجہ کیجئے گا, وہ رومال میں نے دیا, میں نے ان کو دے دیا گفٹ میں. یہ جو آپ اتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو حق کے اعتراض نہیں ہے آپ نے ان کو رومال کیوں دے دیا؟ توجہ کیجئے گا, آپ کو حق نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بھی جتنا محترم ہو, معذرت چاہ رہا ہوں, جتنا محترم ہو, وہ اگر آ جائے مولانا صاحب آپ نے ان کو رومال کیوں دے دیا, میرا جواب کیا ہوگا؟ بھائی یہ میری ملکیت میں تھا, میری حکومت میں تھا, میرے کنٹرول میں تھا, میری مرضی میں ان کو دوں یا ان کو دوں, کیونکہ چیز میری ہے. اب توجہ کیجئے, خدا جو ولایت ان کے حوالے کر رہا ہے, بھائی خدا کی ملکیت ہے, خدا جس کو چاہے اس کو عطا کر دے, خدا جس کو چاہے عطا کر دے. اللہم اچھا, جب ولایت عطا کر دی اس کے بعد بھی اعتراضات ہوتے ہیں. یہ جو تصرف کر رہے ہیں ائمہ علیہم السلام, یہ کیسے تصرف کر رہے ہیں؟ اتنا جو اختیار دکھا رہے ہیں کائنات کے اندر, یہ کیسے دکھا رہے ہیں؟ اس کی ایک اور مثال سنیے آپ. موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے, موبائل میں نے خریدا, اس کے بعد میں گھر لایا, میں نے دیکھا موبائل مجھے اچھا نہیں لگا. مثال کے طور پر میں نے موبائل کسی اور کو بیچ دیا, سیل کر دیا. اب جس کو بیچا تھا وہ گھر گیا, اس نے اس پہ فیس بک ڈاؤن لوڈ کیا, واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, ٹک ٹاک چلایا, کوئی بھی جتنے بھی ایپس ہیں اس نے اس موبائل پر کھول لی. میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ جو موبائل تم مجھ سے لے کر جا رہے ہو, کیونکہ میں نے اس کو دے دیا ہے, اس کی ملکیت میں دے دیا, اس کے حوالے کر دیا ہے. بہت توجہ کیجئے گا, مجھے حق نہیں ہے تم گھر جا کر اس پہ واٹس ایپ کیوں چلا رہے ہو, فیس بک کیوں چلا رہے ہو, ٹک ٹاک کیوں چلا رہے ہو, انسٹاگرام کیوں چلا رہے ہو, یہ کیوں چلا رہے ہو, وہ کیوں چلا رہے ہو. اگر میں کہوں گا وہ کہے گا آپ نے میرے حوالے کر دی تھی, اب یہ اعتراض کیسا جب یہ میں نے آپ کی ملکیت میں دے دی ہے. توجہ کیجئے گا, تو اب میری مرضی میں جیسے بھی چلانا چاہوں, بھائی خدا نے حکومت ان کے حوالے کر دی ہے, حکومت کا حقیقی مالک پروردگار ہی رہے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں ہے خدا نے اپنی حکومت ان کے حوالے کر دی, نعوذ باللہ خدا کچھ بھی نہیں ہے اب, نہیں, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ایک یہ بحث آتی ہے, اعتراض آتا ہے کہ یہ جو مکتب تشیع والے ہیں, اہل بیت کے مکتب والے, یہ شرک کرتے ہیں, کیونکہ ان کا تصور یہ ہوتا ہے جو کچھ اس کائنات میں رد و بدل واقع ہو رہا ہے یہ سب علی ابن ابی طالب کر رہا ہے, یا اور دیگر ائمہ معصومین اس کام کو انجام دے رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں, اصل ولایت خدا کے پاس, اس کے بعد خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے, یہ ولایت عطا کی ہے, تو لہذا حقیقی ولایت جو ہے پروردگار عالم کے پاس ہے. لیکن جب خدا نے ان کے حوالے کر دی ہے تو اب یہ جیسے چاہے, خدا نے اختیار کامل دے دیا ہے, اب جیسے چاہے یہ کائنات میں تصرف کریں. اب یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ امام حسن نے اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے مرد کو عورت کیسے بنا دیا. بھائی جب ان کو اختیار کامل دے دیا, جب وہ آیا تھا میرے مولا نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے, ہماری وجہ سے ستارے قائم ہیں, ہماری وجہ سے چاند قائم ہیں, جب یہ فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں تو ایک مرتبہ ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا, کہا کہ حسن بہت زیادہ نہیں بیان کر دیا آپ نے اپنے لیے. میرے مولا نے کہا اے خاتون تم مردوں میں کیا کر رہی ہے, ارادہ جو خدا کا ارادہ ہے وہی ان کا ارادہ ہے. یہاں میرے مولا نے کہا, یہاں مولا نے اشارہ کیا, وہ مرد عورت میں تبدیل ہو گیا.
یہ ولایت تکوینیہ ہے. جب اختیار دے دیا خدا نے ان کو, خدا کی جانب سے یہ اختیارات ہیں. خدا نے ان کو تفویض تو کی ہے ولایت, لیکن تفویض کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو ایک فرقہ موجود ہے مفوضہ, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. امام باقر نے ان کی مذمت کی ہے, مفوضہ کی مذمت کی ہے میرے مولا امام باقر نے. مولا فرماتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے یہ جو ولایت ہماری ہے, ہم آل محمد کے پاس ولایت ہے, یہ مستقل ولایت ہے نہیں. امام نے کہا ہماری ولایت اگر ملی ہوئی ہے تو خدا کے ساتھ ملی ہوئی ہے, خدا نے اختیارات دیے ہیں. اور فرمانا ایک درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. اچھا, قرآن میں موجود ہے کوئی مثال؟ بہت ساری مثالیں ہیں. جناب عیسیٰ کی مثال سنتے رہتے ہیں آپ. کیا کرتے تھے جناب عیسیٰ؟ جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے ان کو بینا کر دیا کرتے تھے. جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کی مثال قرآن نے بیان فرمائی ہے. کرتے کی, جب جناب یوسف کی یاد میں یعقوب نبی کی آنکھیں چلی گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, تو کیا کہا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. کہا کہ یہ جو کرتا ہے میرا پیراہن ہے, اس کو لو اور جا کر جو ہے میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا. یہاں پر بعض علماء بیان فرماتے ہیں یہ جو پیراہن تھا جناب یوسف کا, جب ڈالا گیا تو جناب یعقوب کی بینائی واپس آ گئی تھی. یہ خاصیت خدا نے کیوں عطا کی اس پیراہن کے اندر, یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے جو یہاں پر بیٹھے. ہم تو اعتقاد ہی پر تو جی رہے ہیں, نسبتوں پر تو جی رہے ہیں. جو چیز منسوب ہو جائے امام حسین کے ساتھ, جو چیز منسوب ہو جائے امام ہادی کے ساتھ, جو چیز منسوب ہو جائے مولا امیر المؤمنین کے ساتھ, جو چیز منسوب ہو جائے شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ, اس کو ہم معتبر جانا کرتے ہیں. اعتقاد ہے یہ ہمارا, قلبی اعتقاد ہے, صرف باتیں نہیں ہیں. قمیص لے کر گئے جناب یوسف کی, جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالی, ان کی بینائی واپس آ گئی. قرآن نے کوٹ کیا. اب یہاں پر ایک عقیدہ جناب علامہ طباطبائی کا بیان کروں گا, اور اس کے بعد آپ خود ہی پہنچ جائیں گے کہ ولایت تکوینیہ کیا ہوتی ہے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے رائٹر, معروف آدمی, مفسر قرآن, کہ جو قم کے اندر بی بی معصومہ قم کے روضے میں دفن ہے. بڑا مقام تھا ان کا, معتقد آدمی تھے. میں نے عرض کیا نا, ہم تو اعتقاد ہی پر جی رہے ہیں. یہ ایک امام بارگاہ میں حسینیہ میں جایا کرتے تھے. تقریباً وہاں پر 60 سال سے عزاداری امام حسین برپا ہو رہی تھی. کتنے سال سے؟ 60 سال سے, 60 ایئرز اولڈ. جاتے تھے علامہ. ایک دن گئے, مجلس ختم ہوئی تو جو امام بارگاہ کے بانی تھے ان کو بلایا, بیٹھے, علامہ سے باتیں ہونے لگی. علامہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں جو مجالس برپا ہو رہی ہیں کتنے عرصے سے برپا ہو رہی ہیں؟ کہا تقریباً 60 سال سے. تو علامہ طباطبائی نے یہ فرمایا, واقعاً قربان جائیے گا اس فقیہ کے اعتقاد کے اوپر. علامہ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے اس امام بارگاہ میں کیا صلاحیت پیدا ہو گئی ہے؟ کہ اس امام بارگاہ کی دیواروں میں صلاحیت ہے کہ روز محشر ہماری شفاعت کروا سکتی ہے.
جہاں پر مجلس سید الشہداء برپا ہو جائے وہاں کی دیواروں میں خدا وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ شفاعت کرنے کے قابل بن جاتی ہے. اب ذرا تصور کیجئے وہ دیواریں جو سید الشہداء کے حرم کی دیواریں ہوں, وہ دروازہ جو سید الشہداء کے حرم کا دروازہ ہو, مجھے بتائیے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ محشر کے دن سید الشہداء کے صحن کا دروازہ یہ کام کر سکتا ہے کہ تمام لوگوں کی شفاعت کروا سکتا ہے. یہ اعتقادی باتیں ہیں یہ. اچھا باتیں اس میں بہت ساری ہوتی ہیں. یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ بھائی بالکل اسی طرح جس طرح قرآن نے جناب یوسف کے پیرہن کے لیے کہا. جب اس پیراہن میں صلاحیت پیدا ہو گئی, وہ جناب یوسف کا مقام تھا, وہ یوسف کے جسم سے پیراہن مس ہوا تھا, اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی تھی. بھائی جو فخر یوسف ہو حسین ابن علی کی ذات, کیا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ لوگوں کی شفاعت کروا سکے؟ معمولی مراحل نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ جناب یوسف کا پیراہن تھا. ایک پیراہن میرے مولا امام رضا کا بھی تھا. دیبل جب آیا, دیبل نے اشعار پڑھے. اشعار پڑھنے کے بعد میرے مولا نے کچھ درہم یا دینار دیے, 10,000 درہم یا دینار دیے, کہا کہ یہ لوگ کام آئیں گے تمہارے. مولا نے اپنی قمیض بھی دی. اس کے گھر میں ایک کنیز تھی اس کی, وہ نابینا تھی. اس نے اس قمیض کو لیا. اب جب یہ قمیض لے کر گیا ہے تو قم والوں کو پتا چلا, بہت لمبی داستان ہے, میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. قم والوں کو معلوم ہوا تو تبرکن سب نے اس قمیض سے جب معلوم ہوا دیبل کو امام رضا نے ایک تحفہ دیا ہے جو امام کے جسم مبارک سے اتری ہوئی قمیض اور پیراہن ہے. لوگ جوک در جوک آئے دیبل سے ملنے کے لیے, وہ اشعار بھی سنے جو دیبل نے امام رضا کی خدمت میں بیان کیے تھے. اس کرتے کو پھاڑ پھاڑ کر لے گئے. دیبل نے کہا کہ اگر ہو سکے تو ایک ٹکڑا مجھے دے دو. وہ ایک ٹکڑا لے کر دیبل اپنے گھر گئے ہیں. ایک مرتبہ جو ان کی جاریہ تھی, کنیز تھی, وہ نابینا تھی, مختلف بیماریوں میں لکھا گیا وہ مبتلا ہو چکی تھی, نابینا بھی تھی. دیبل جب گیا, دیبل نے کہا کہ دیکھ میں تیرے لیے کیا تحفہ لے کر آیا ہوں. یہ اپنے بستر پر موجود تھی. ایک مرتبہ دیبل نے وہ ٹکڑا جو امام کی قمیض کا تھا, یعنی یوں کہہ دیا جائے وہ قمیض کے جو امام معصوم کے جسم سے مس ہو چکی تھی, اسی قمیض کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے وہ ٹکڑا اپنی کنیز اور جاریہ کے چہرے پر رکھا, اس کی بینائی واپس آ گئی. تو یہ تو ان چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو امام کے جسم سے مس ہوئی ہیں, جو خود میرے مولا نے کر کے دکھائی ہیں. ایک معجزہ سنیں گے اب نبی اکرم کا, ولایت تکوینی آپ دیکھیے گا کیا ہے. نبی اکرم کے بہت سارے معجزات بیان کیے جاتے ہیں. چھٹے امام نے بہت سارے معجزات اپنے جد امجد کے بیان فرمائے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کان کے حوالے سے, جو کان کا معجزہ تھا نبی اکرم کا, پورا وجود ہی معجزہ تھا نبی اکرم کا. کان کا معجزہ امام صادق بیان فرماتے ہیں, اپنے جد کا معجزہ فرماتے ہیں کہ کان یسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ. زمین پر کھڑے ہو کر نبی اکرم لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے تھے. زمین اور لوح محفوظ کہاں پر؟ لوح محفوظ جہاں پر آپ کے اعمال کو لکھا جاتا ہے, مقدرات لکھے جاتے ہیں, اس پہ چلتے ہوئے قلم کی آواز کو نبی اکرم سن لیتے تھے. یہ نبی اکرم کا معجزہ تھا. یہ ولایت تکوینی ہے, اب فاصلے نہیں ہیں ان کے لیے. اسی طرح نبی اکرم معراج پر جب گئے اور پلٹ کر جب آئے زمین کے اوپر تو سب کو اپنے حالات سنا رہے تھے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ کچھ حالات سنائیے, معراج پر کیا واقع ہوا. ابھی یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی تو میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ معراج پر واقع ہوا وہ علی ابن ابی طالب زمین پر کھڑے کھڑے مشاہدہ کر رہا تھا. یا رسول اللہ. یا اللہم صلی علی محمد.
ہم نے پہلے حصے میں بیان کیا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جو شنوائی نبی اکرم کی وہی شنوائی علی ابن ابی طالب کی، جو بینائی محمد مصطفیٰ کی وہی بینائی علی ابن ابی طالب کی، فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کا پہلا محمد آخر بھی محمد۔ ایک معجزہ بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ دیکھیے ایک مقام ہے نجف اشرف کے اندر، مولا کی زری کے اندر، سرحان مولا کے سر مبارک کے پاس، اس مقام کا نام ہے مقام الاصبعین۔ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے مقام الاصبعین۔ اصبع کہتے ہیں عربی میں انگلی کو، اصبعین یعنی دو انگلیاں، میرے خیال سے پہنچ چکے ہوں گے آپ۔ تو یہ مقام بنا کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ایک شخص تھا بغداد کا رہنے والا، اس نے جب سنا کہ علی نے خیبر میں یہ کر دیا، خندق میں یہ کر دیا، مرحب کو پچھاڑ دیا، عمر ابن عبدود کو زمین سے لگا دیا، اب وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ اگر میں علی کے دور میں موجود ہوتا تو پھر دیکھتا علی کیا کرتے۔ یہ جملہ کہا، لوگوں نے کہا اچھا اتنا زیادہ شوق ہے، یہی جملہ علی کے سامنے جا کر کہہ دو، جہاں علی دفن ہے موجود ہیں، جہاں علی کی قبر مبارک موجود ہے۔ اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، گیا زری کے سامنے کھڑا ہوا اور یہ جملے اپنی زبان سے جاری کرنے لگا۔ علی تم سنا ہے بہت بہادر تھے، بہت دلیر تھے، تم نے مرحب کو مارا، تم نے عمر ابن عبدود کو مارا، تم نے بہت سارے پہلوانوں کو واصل جہنم کیا، علی اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آپ کچھ کر کے دکھائیے۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت تکوینیہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت ظاہری زندگی میں بھی باقی رہتی ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی ولایت ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اس نے جب یہ کلمات اپنی زبان سے جاری کیے تو سرہانے کے پاس سے 2 انگلیاں برآمد ہوئیں، اس کو اٹھایا بالکل اسی طرح جس طرح مرحب کو زمین پر دے کے مارا تھا، میرے مولا نے اس کو بھی اٹھا کر زمین پر دے کے مار دیا۔ اور اس کی حالت یہ رہی، کیونکہ زری سامنے موجود تھی، حرم کا بھی خیال رکھنا تھا، میرے مولا نے ایسا مارا، جب انسان مرتا ہے تو خون بھی تو نکلتا ہے۔ داستان میں یہ لکھا گیا، علی ابن ابی طالب کا اختیار آپ دیکھیے، مارنے پر بھی اختیار ہے، مارنے کے بعد خون نہ نکلنے پر بھی اختیار ہے، تاکہ زری کا تقدس بھی باقی رہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بالکل ایسا مارا میرے مولا نے، یہ خشک ہو کر زمین پر گر گیا، خون تک جاری نہ ہوا۔ ولایت تکوینی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، آصف بن برقیہ نے ولایت دکھائی۔ کیا ولایت تھی؟ تخت بلقیس کو چشم زدن میں لے کر آ گئے تھے، یہ سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ یہ لایا کون تھا؟ آصف لائے تھے۔ ایک اسم اعظم تھا جناب آصف بن برقیہ کے پاس، وہ سلیمان کے وصی تھے۔ یہ ایک اسم اعظم کے ذریعے جو لائے ہیں، اس میں بھی مدد جو کی ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب نے مدد کی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے احضرہ علی ابن ابی طالب بسم اللہ الاعظم، اس تخت کو جو حاضر کیا تھا وہ علی ابن ابی طالب نے حاضر کیا تھا اسم اعظم خدا کے ذریعے سے، کیونکہ خود علی ابن ابی طالب اسم اعظم ہے، آیت اللہ کبریٰ ہیں، دم عظیم ہیں، تمام فضائل اگر جمع ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب میں جمع ہے، وجود علی ابن ابی طالب میں جمع ہے۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں ولایت تکوینی علی نے کہاں سے دکھا دی؟ اور میں نے عرض کیا دیکھیے یہ جو ولایت کے حوالے سے آپ چیزیں دیکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر۔ نبی اکرم نے اپنے آخری وقت میں جو اسرار علی ابن ابی طالب کے وجود میں منتقل کیے ہیں اور جس پر میرا مولا پوری زندگی افتخار کرتا رہا، ھذا لعاب رسول اللہ انا عبد من عبید محمد، یہ جو علی کلام کر رہا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ رسول خدا کا لعاب ہے جو علی اس طرح کا کلام کر رہا ہے۔ جب آخری وقت تھا میرے مولا کا، رسول خدا کا، تو روایات ملتی ہیں، لوگ موجود ہیں،
ایک مرتبہ خلوت کی میرے مولا رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ. جب یہ گفتگو سے فارغ ہو گئے جناب ختمی مرتبت اور علی ابن ابی طالب میرے مولا, تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی, رسول خدا آپ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو وہاں پر یہ حدیث ملتی ہے کہ میرے مولا علی نے کہا کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے. یہ وہ اسرار ہیں, یہ جو فضائل آپ تک پہنچے ہیں, ان اسرار میں سے ایک سر بھی آپ تک نہیں پہنچا ہے. ایک سر, ایک راز تک آپ تک نہیں پہنچا ہے. اگر وہ راز جو رسول خدا نے وجود علی ابن ابی طالب میں منتقل کیے تھے, اگر وہ پہنچ جاتے تو نہ جانے کتنے اعتراضات ہوتے. ظرفیت نہیں تھی, تحمل نہیں تھا. جناب سلمان سے جو روایتیں ملتی ہیں, مجھے بتائیے اتنی کم جو روایتیں آپ تک پہنچی ہیں, کہ یہی روایتیں بیان ہوئی تھی جناب سلمان کی خدمت میں؟ کتنا عرصہ رہے سلمان؟ منا اہل البیت ہیں. کبھی توجہ کی آپ نے؟ سلمان منا اہل البیت ہیں. 50 یا 60 سے زیادہ روایتیں نہیں ملتی جناب سلمان سے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب سلمان سے اتنی ہی روایت نقل کی ہے. جو راز نبی اکرم نے یا مولا کائنات نے سلمان کو بیان کیے, وہ سلمان نے آپ تک نہیں پہنچا ہے جان بوجھ کر. وہ سینہ سلمان میں دفن ہو کر رہ گئے ہیں. سلمان منا اہل البیت ہیں. سلمان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, یہ جملہ ملتا ہے, سلمان ایک ایسا سمندر ہے جس کا پایان نہیں ہے. سلمان کا وجود وہ وجود ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بھائی جو وجود علی سے مل جائے تو اس کی انتہا کہاں پر ہوگی؟ جب آپ قطرے کو سمندر سے ملاتے ہیں تو وہ قطرہ بھی یہ احساس کرنے لگ جاتا میں بھی سمندر بن گیا ہوں. تو سلمان جو منا اہل البیت بنے, ایسے نہیں بنے. اور یہ ولایت علی ابن ابی طالب نے سلمان کو بھی عطا کی تھی. علم منایا بلایا جانتے تھے, اختیار رکھتے تھے. جناب میثم کو یہ علم دیا تھا میرے مولا نے. جناب قمیل کے پاس یہ علم موجود تھا. عزیزان گرامی, تو یہ ولایت تکوینیہ بہت اہم ہے. امام اللہ یا تو امام ہادی کا جملہ, من والاکم فقد والا اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ. ان کی ولایت خدا کی ولایت کے برابر ہے. ان کے ساتھ دشمنی گویا ایسا ہے آپ نے خدا کے ساتھ دشمنی کی ہے. ان کے ساتھ محبت کرنا گویا ایسا ہے خدا سے محبت کی ہے. ان کے ساتھ بغض و عناد و کینہ رکھنا ایسا ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ بغض و عناد رکھا ہے. کیونکہ یہ مرکز ارادہ پروردگار ہیں, محور ارادہ پروردگار ہیں, مشیت پروردگار ہیں. خود امام نے بیان فرما دیا, قلوبنا اوعیۃ لمشیت اللہ. ہمارے قلوب وہ ظرف ہیں جہاں پر خدا کی مشیت آ کر پناہ لیتی ہے. اجرکم علی اللہ. عزاداروں, کل شب چہلم, امام رخصت ہو چکے. عزاداروں, میرے مولا حسین ابن علی کتنے زیادہ مظلوم رہے. میرے مولا جب تک زندہ رہے, مقتل یہ بیان کرتا ہے, سارا ہم و غم میرے مولا حسین ابن علی کا یہ تھا کہ میری بہن زینب کی چادر سلامت رہے, زینب کی چادر کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہاں عزاداروں, بڑی محبت کرتے ہیں میرے مولا حسین اپنی بہن زینب کے ساتھ. مجھے نہیں معلوم جب آخری رخصت کے لیے اپنی بہن کے پاس میرے مولا آئے ہوں گے اور جب پرانا لباس مانگا ہوگا, زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اے بہن زینب, مجھے پرانا لباس لا دو. مجھے نہیں معلوم حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی.
عزادارو، 3 رخصتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک عجیب رخصت میرے مولا نے اپنی بہن زینب سے لی ہے. عزادارو، رخصت اب لے کر جانے والے ہیں تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے ماجائے حسین کو بلایا. کہا کہ بھیا حسین میرے پاس آئیے. حسین کہتے ہیں بہن زینب تم نے رخصت کر دیا تھا، اب یہ واپس بلانا کیسا؟ زینب کہتی ہیں مجھے ایک اماں کی وصیت یاد آ گئی ہے. کہا کہ کیا وصیت تھی؟ کہا کہ جب اماں کا وقت شہادت تھا تو اماں نے یہ وصیت کی تھی بیٹی زینب جب حسین تیرے پاس رخصت لینے آئے تو حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. اے بھیا حسین ذرا تحت الحنک کو تو ہٹانا. حسین نے تحت الحنک کو ہٹایا. زینب آگے بڑھی، اس گلے کا بوسہ لیا جس گلے پر شمر کا خنجر چلنا تھا. اجرکم اللہ. عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا حسین کو بھی ایک وصیت یاد آئی ہے. کہا کہ بابا کا جب وقت شہادت تھا تو بابا نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ حسین جب زینب سے رخصت لینے جاؤں تو زینب کے بازوؤں کا بوسہ دے دینا. انہی بازوؤں پر رسن باندھی جائے گی. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زینب کو بے پردہ بازاروں میں گھمایا جائے گا. اجرکم اللہ. عزادارو، میرے مولا حسین نے رخصت لی ہے. اب ایک مرتبہ عباس بھی جا چکے ہیں، علی اکبر بھی جا چکے ہیں، اور محمد بھی جا چکے ہیں. اب کوئی موجود نہیں ہے. اصحاب بھی چلے گئے ہیں، بنو ہاشم بھی چلے گئے ہیں. اب میرا مولا حسین تنہا ہے. میرے مولا کو خیمے کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جنگ بھی لڑنی ہے. ایک مرتبہ مقتل یہ کہتا ہے میرا مولا حسین جب مقتل میں وارد ہوا، میرے مولا نے ایک مرتبہ تمام شہداء سے یہ خطاب کیا ہے اے میرے بھائی عباس، حسین کی جنگ دیکھو. اے علی اکبر، حسین کی جنگ دیکھو. ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو. اجرکم اللہ. عزادارو، میرے مولا جنگ کرتے جا رہے ہیں. میرے مولا 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں. عزادارو، جب میرا مولا حسین جنگ کر کر کے تھک گیا ہے، اجرکم اللہ. عزادارو، میرے مولا حسین کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، اپنے فرس پر موجود ہیں. عزادارو، مقتل نے یہ لکھا ہے جیسے حسین نے کچھ سانس لینا چاہیے ہے تو ایک شقی نے ایک ایسا پتھر دے کر میرے مولا کی پیشانی پر مارا. میرے مولا کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا. میرے مولا نے وہ خون لیا، اپنی داڑھی سے خطاب کیا. اجرکم اللہ. عزادارو، میرے مولا نے جنگ کی ہے، اب میرے مولا دوبارہ جنگ کرتے ہیں. اسی ہفتہ میں خدا کی آواز آئی، صدا غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے جب یہ صدا سنی تلوار کو نیام میں رکھا. یہ ہو رہا تھا بھاگی ہوئی فوج آگے آئی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار. اجرکم اللہ. عزادارو، میرے مولا نے شاید اپنے فرس سے کہا ہو ایک ایسے مقام پر مجھے لے جا جہاں پر زینب نہ دیکھ رہی ہو، میری بہن زینب نہ دیکھ سکے. عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا جب فرس پہ زمین پر آئے ہیں، شمر سینے پر سوار ہوا ہے، شہزادی زینب تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتی رہی کہ ماجائے حسین پر کند خنجر چلتا رہا. اجرکم اللہ. 2-3 جملے اور پڑھنے دیجیے. عزادارو، عزادارو، میری بی بی زینب تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر عمر سعد ملعون سے خطاب کرتی رہی اے عمر سعد، یقتل ابو عبداللہ وانت تنتظر الیہ. میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اجرکم اللہ.
عزادارو، بعض مقادل نے بیان کیا جب میرے مولا حسین نے یہ دیکھا کہ بہن زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی ہے، عزادارو ارباب منبر بیان کرتے ہیں میرے مولا حسین نے اپنے سر کو اٹھایا، کہا کہ زینب خیمے میں چلی جاؤ، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا حسین کی زندگی میں۔ میں کہوں گا مولا حسین ابھی آپ کے جسم جان باقی ہے، آپ کو بڑا خیال ہے زینب بے پردہ نہ رہے، لیکن مولا کاش آپ زندہ ہوتے، یہی زینب کبریٰ بے مکرہ و چادر شرابی کا دربار۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو شمل نے خنجر چلانا شروع کیا، آندھیاں چلنے لگی، غبار پیدا ہوا، زینب کبریٰ کو اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا، زینب کبریٰ سید سجاد کے بعد گئی، کہا بیٹا سید سجاد یہ آندھیاں کیسی ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائے، جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا میرا مولا سجاد کھڑا ہوا، میرا مولا کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی اماں وہ نیزے پر میرے بابا کا سر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون ماتم حسین۔